بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، حدیبیہ کی مشہور لڑائی ذوالقعدہ 6 ہجری میں ہوئی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک جماعت کے ساتھ عمرہ کے ارادہ سے تشریف لا رہے تھے۔ کفار مکہ نے ان کو عمرہ سے روکا اور لڑائی پر تیار ہو گئے۔ اس سلسلہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنے کے لیے حضرت عروہ بن مسعود ثقفی کفار کی جانب سے آئے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ عرب کا بالکل خاتمہ کر دو تو یہ ممکن نہیں۔ تم نے کبھی نہ سنا ہوگا کہ تم سے پہلے کوئی شخص ایسا گزرا جس نے عرب کو بالکل فنا کر دیا ہو، اور اگر دوسری صورت ہوئی کہ وہ تم پر غالب آ گئے تو یاد رکھو میں تمہارے ساتھ اشراف کی جماعت نہیں دیکھتا، یہ اطراف کے کم ظرف لوگ تمہارے ساتھ ہیں، مصیبت پڑنے پر سب بھاگ جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پاس کھڑے تھے۔ یہ جملہ سن کر غصہ میں بھر گئے اور ارشاد فرمایا کہ امسل بدر اللات، تو اپنے معبود لات کی پیشاگاہ کو چاٹ۔ کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھاگ جائیں گے اور آپ کو اکیلا چھوڑ دیں گے؟ عروہ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہارا ایک قدیمی احسان مجھ پر ہے جس کا میں بدلہ نہیں دے سکتا، اگر یہ نہ ہوتا تو اس گالی کا جواب دیتا۔ یہ کہہ کر عروہ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات میں مشغول ہو گئے اور عرب کے عام دستور کے مواقف بات کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ لے جاتے کہ خوشامد کے موقع پر داڑھی میں ہاتھ لگا کر بات کی جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ بات کب گوارا ہو سکتی تھی؟ عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سر پر خود اوڑے ہوئے اور ہتھیار لگائے ہوئے پاس کھڑے تھے۔ انہوں نے تلوار کا قبضہ عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر مارا کہ ہاتھ پرے کو رکھو۔ عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مغیرہ۔ عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، او غدار، تیری غداری کو میں اب تک بھگت رہا ہوں۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بن شعبہ نے اسلام سے قبل چند کافروں کو قتل کر دیا تھا، جس کی دیت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کی تھی، اس کی طرف یہ اشارہ تھا۔ غرض وہ طویل گفتگو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے رہے اور نظریں بچا بچا کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے حالات کا اندازہ بھی کرتے رہے۔ چنانچہ واپس جا کر کفار سے کہا، اے قریش، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے یہاں گیا ہوں، کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے درباروں کو بھی دیکھا ہے اور ان کے آداب بھی دیکھے ہیں۔ خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کی جماعت اس کی ایسی تعظیم کرتی ہو جیسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت ان کی تعظیم کرتی ہے۔ اگر وہ تھوکتے ہیں تو جس کے ہاتھ پر پڑ جائے وہ اس کو بدن اور منہ پر مل لیتا ہے، اور جو بات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلتی ہے اس کو پورا کرنے کو سب کے سب ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ان کے وضو کا پانی آپس میں لڑ لڑ کر تقسیم کرتے ہیں، زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ اگر کسی کو قطرہ نہ ملے تو وہ دوسرے کے ترہات کو ہاتھ سے مل کر اپنے منہ پر مل لیتا ہے۔ ان کے سامنے بولتے ہیں تو سب نیچی آواز سے، ان کے سامنے زور سے نہیں بولتے، ان کی طرف نگاہ اٹھا کر ادب کی وجہ سے نہیں دیکھتے۔ اگر ان کے سر یا داڑھی کا کوئی بال گرتا ہے تو اس کو تبرکاً اٹھا لیتے ہیں اور اس کی تعظیم و احترام کرتے ہیں۔ غرض میں نے کسی جماعت کو اپنے آقا کے ساتھ اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا جتنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت ان کے ساتھ کرتی ہے۔